بسم الله الرحمن الرحيم شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، جو عنوان ذکر ہوا گناہوں سے بچنے کا نسخہ، یہ نسخہ تو کسی اور دن لیں گے، ایک اور نسخہ آپ لے لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا الہ ہے۔ یہ علم ہے اور یہ حقیقی علم ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جاننا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں اور موانع کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا علم سے کی، فعلم، ابتدا کہاں سے کی؟ علم سے کی۔ علم انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ جتنا کوئی علم سیکھ لے گا اتنا ہی اس کو فائدہ ہوگا، اور ہدایت سے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو سکھایا گیا، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے سکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ ایمان والوں کو رفتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایمان اتنی قیمتی متاع ہے کہ انسان کو رفیع القدر بنا دیتی ہے، عظیم الشان بناتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جو ایمان ہے وہ بلندی ہے، وہ رفت ہے، وہ عظمت ہے، وہ سعادت ہے، اور جو کفر ہے وہ ذلت ہے، پسپائی ہے، ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ رفت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اہل ایمان میں سے جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی نصیب فرماتے ہیں۔ علم جو ہے یہ بلندی ہے اور جہالت پستی ہے۔
علم جو ہے وہ بلندی ہے اور تقلید پستی ہے. یہ جو تعریف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل علم کی ہے، اس کے صحیح مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ. آواز تو کوئی نہیں ٹھیک ہوئی؟ نہیں تسی خود کرو تو نہیں، خود کوشش. اچھا جی، آپ توجہ فرمائیے. ایمان اور علم کی فضیلت کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اس کے صحیح مصداق اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کی دولت سے جہاں مالا مال تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو علم وحی یا علم نبوت یا علم الہی سے نواز رکھا تھا. وحی اللہ کا علم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. من شرطیہ ہے اور نکرہ، اور خیرا نکرہ ہے. نکرہ جب وہ شرط کے سیاق میں آئے تو معنی عموم کا پیدا ہو جاتا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرما لے. ہر خیر، ہر بھلائی، ہر خیر جس کا نام خیر ہے، جسے عطا فرمانے کا ارادہ فرما لے، اللہ اس کو دین میں تفقہ، دین میں فہم اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ جو اللہ نے خیر کا وعدہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس سے خیر کا ارادہ فرما لیں اسے دین کا تفقہ عطا فرماتے ہیں. یہ خیر صحیح معنوں میں محدثین اعظام کو نصیب ہوئی، ائمہ دین کو نصیب ہوئی. علم دو طرح کا ہے. ایک علم دنیاوی علم ہے اور ایک اخروی علم ہے. ایک دنیا کا علم ہے اور ایک آخرت کا علم ہے. دنیا کا جو علم ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو دنیاوی علوم ہیں دراصل یہ فنون ہیں. اصلی اور حقیقی علم نبوت کا علم ہے. اصلی یہ حقیقی علم وحی کا علم ہے. اور علماء بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علماء دنیا اور ایک علماء آخرت. علماء دنیا جن کے دلوں میں دنیا کا غلبہ آ جاتا ہے اور وہ چھا جاتا ہے، دنیا کی محبت ان کے دلوں پہ غالب آ جاتی ہے، وہ دنیا کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور دنیا ان کا مطمع نظر ہوتی ہے. وہ آخرت کے لیے کوشاں نہیں ہوتے. ایک علماء آخرت ہوتے ہیں، دنیا ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ آخرت کو بنیادی اور اساسی حیثیت دیتے ہیں. ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں. علماء حق جو قرآن و حدیث علم نبوت کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں اور من و ان بیان کرتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ایسے بیان کر دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسے بیان کر دیتے ہیں. یہ علماء حق ہیں، یہ قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں، یہ وحی کے پیروکار ہوتے ہیں. اور کچھ علماء سو ہیں جو برے علماء ہوتے ہیں، جن کو علم نبوت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. لوگ ان کو مولانا سمجھتے ہیں، ان کو علامہ کہتے ہیں، ان کو شیخ المشائخ بھی کہتے ہیں،
बड़े बड़े अलक़ाबात से उनको नवाजा जाता है, मगर उनके पास खैर नहीं, वो खैर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म नबुव्वत पर किसी इंसान को अता फरमाते हैं। इंसानों ने ये फ़र्क ही नहीं किया, वो समझते हैं कि वो भी मौलाना है और वो भी मौलाना है। बस ये जब फ़र्क नहीं कर सके तो इंसान नुकसान में रहा। ये फ़र्क करें। ये जो इल्म दीन की फजीलत है ये ख़ास लोगों को हासिल है जिनको दुनिया मुहद्दिसीन कहती है, दुनिया मुहद्दिसीन कहती है, उनको हासिल थी। और उन्होंने वो इल्म अपनी किताबों में जमा कर दिया और उम्मत की कमाल खैरखाई और हमदर्दी चाहते हुए उस इल्म को नशर किया, खुद भी उस पर आमिल और इंसानों को भी अमल की तलकीन की। सही इस्लामी अकायद वज़ा किए, अहकाम शरिया बयान किए, लोगों को नबुव्वत के साथ उनका ताल्लुक़ मजबूत किया, रिसालत के साथ उनका ताल्लुक़ मजबूत किया, वही के साथ उनका ताल्लुक़ जोड़ा, कुरान और सुन्नत पर उनको रखा, उनकी अमली हालत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की। ये मुहद्दिसीन किराम थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कमाल दर्जे का इल्म अता किया हुआ था। असल और हकीकी इल्म वही है जो मुहद्दिसीन के पास था। जब इस्लामी अकायद बयान करना शुरू किए, आपने अल्लाह की मार्फत कराई, अल्लाह की मार्फत कराई, अल्लाह की सिफात बयान की, अल्लाह के नाम अस्माए हुस्ना बयान किए, अमाल बिर और अमाल सालिहा बयान किए, नेकी और बदी में फ़र्क किया, हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क किया, हक और बातिल में फ़र्क किया। तो उस वक्त दुनिया में एक ग्रोह पैदा हुआ जो मुहद्दिसीन के मुकाबले में आया। उनको मुतकल्लिमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतकल्लिमीन कहते हैं। मुहद्दिसीन को अहल सुन्ना वल जमात कहते हैं और मुहद्दिसीन के मुकाबले में जो ग्रोह आया था उन्हें मुतकल्लिमीन कहते हैं या अहले कलाम कहते हैं। और उन्होंने दुनिया में एक नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। नारा क्या लगाया कि मुहद्दिसीन का जो मज़हब है, उनका जो मसलक है, ये असलम है। बेशक ये सलामती वाला है, अफियत वाला है, लेकिन वो अपने तय ख्याल करते थे कि उनका जो मज़हब है, उनका जो मसलक है, वो आलम व आकम है, दलाइल शरिया पर मबनी है और ठोस अकम व मजबूत मसलक है उनका। ये दुनिया को धोखा दिया, इंसानों को वरगलाया, हक से दूर करने का एक रास्ता निकाला, इंसानों को पता ही नहीं चला। एक हल्का सा एक वास्ता उनके साथ भी रखा और अपना काम दिखाते रह गए। एक ऐसा वक्त आया कि लोग मुहद्दिसीन की काविशों कोशिशों को भुला बैठे, उनके अकायद और उनके सिलसिलों से लोग मुनारिफ हो गए और इनके पीछे चल दिए। सही बात तो यह है कि मुहद्दिसीन का जो मसलक है वो असलम सलामती वाला भी है, वो आलम इल्म वाला भी है, अहकम मजबूत और ठोस भी है। मुहद्दिसीन के मसलक के अलावा या कोई मजहब ऐसा नहीं कि जिसके अंदर सलामती भी हो, इल्म नबुव्वत भी हो और वो अहकम व अकवम भी हो। ऐसा कोई मसलक नहीं कि फर्क करे ना। हमने जब ये फर्क नहीं किया तो हक और बातिल में हम कैसे फर्क कर पाएंगे? हमने तो ये देखा कि ये लोग भी कोई दीन की बात ही करते हैं, ये लोग भी कुरान और हदीस की बात ही करते हैं, ये लोग भी अच्छी बात ही करते हैं, जबकि मुहद्दिसीन की तरफ हमने इल्तिफात ही नहीं किया। याद रखें, इल्म नबुव्वत, इल्म इलाही
قرآن و سنت کا علم صرف اور صرف محدثین کے پاس، اور آج بھی محدثین کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے علامہ اور فہامہ دنیا میں موجود ہیں، عربیت جن کے سامنے کانپتی ہے، وہ عربی میں تکلم کریں تو اہل عربی حیران ہو جاتے ہیں۔ گرامر، نحو، صرف، دیگر علوم و فنون میں وہ مہارت تامہ رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس نہیں ہے تو علم نبوت نہیں ہے۔ صحیح قرآن و سنت کا جو علم ہے، جو انسانوں کی ضرورت، جس کو اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وحی کا علم صرف اہل الحدیث کے پاس ہے۔ جب ایک گروہ محدثین سے مختلف ہو گیا، ان سے کٹ گیا، اور ان کے مسلک کے مقابلے میں، ان کے مذہب کے مقابلے میں مذہب گھڑ لیا، تو جو علم نبوت محدثین کے پاس تھا وہ ان کے پاس کیسے آ سکتا تھا؟ آ سکتا ہے جی؟ محدثین کے مخالفوں اور ان کے مقابلے میں آنے والوں کے پاس علم نبوت کہاں سے؟ بات سمجھے ہیں؟ خرابی یہاں سے واقع ہو گئی۔ انسانوں نے فرق ہی نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ فرق کرتے کہ صحیح علم کس کے پاس ہے، قرآن و حدیث کا علم کس کے پاس ہے۔ قرآن تو سبھی پیش کرتے ہیں، حدیث تو سبھی پیش کرتے ہیں، پیش کرنا اور ہے۔ قرآن و حدیث کے جو علوم ہیں، قرآن و حدیث کا جو صحیح فہم ہے، اللہ اور اس کی رسول کی جو مراد ہے، اللہ اور اس کی رسول کی جو مراد ہے، وہ صرف اور صرف محدثین نے پائی ہے۔ محدثین کے علاوہ دنیا میں کسی نے بھی نہیں پائی۔ اللہ کی مراد ہے، رسول اللہ کی بھی مراد ہے۔ اللہ کی مرادیں، رسول اللہ کی مرادیں صرف اور صرف محدثین ائمہ دین نے پائی ہیں، بس۔ باقی لوگوں نے ایک مسئلہ وضع کیا، ایک مسئلہ گھڑا، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو اس مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا نا۔ بجائے اس کے کہ وہ خود قرآن و سنت کی پیروی کرتے، قرآن و سنت کے پیچھے چلتے، انہوں نے قرآن و سنت کو اپنے پیچھے چلا دیا، اور قرآن و سنت کی یعنی قرآن کی من پسند تفسیریں کی، اور حدیثوں کے من چاہی مفاہیم اور مطالب دنیا کے سامنے بیان کیے۔ اس حدیث کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ سارے کے سارے مطلب، سارے کے سارے معنی محدثین کے علم اور ان کے معنی، ان کے مطلب کے خلاف تھے۔ بات سمجھ آتی ہے جی؟ خرابی کہاں واقع ہو گئی؟ جب انسانوں نے یہ فرق ہی نہیں کیا کہ صحیح علم کس کے پاس ہے۔ ان لوگوں نے جہالت اور ضلالت اس زمین پر پھیلائی، یہ فساد پھیلاتے رہ گئے، فساد پھیلا، جھگڑے، انتشار، اختلاف، تشدد، سختی کو عام کرتے رہ گئے۔ آپ حیران ہوں گے، تعلیمات کیا ہیں، دعوت کیا ہے؟ تقلید کو واجب کر دیا، تقلید کو واجب کر دیا، ہر انسان کو پریشان کر دیا کہ تقلید ضروری ہے، تقلید ضروری ہے، تقلید لازمی ہے، تقلید کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، تاکہ لوگ قرآن و سنت سے بالکل بے بہرہ ہوں، اپنی دسترس ہی ممکن نہ کرے قرآن و حدیث کے علم تک، کہیں ہم تو قرآن و سنت کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا انہوں نے جو سمجھا وہی صحیح، ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز امت کو نقصان کی طرف لے گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے، آپ فرمائیں ذرا، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ واضح ہیں کہ نہیں؟ واضح ہے نا۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا ہے نا۔ کیا کوئی قرآن کریم کی ایسی تعلیمات ہے جو انسان سامنے سے قاصر رہے اور بے بس ہو جائے کہ یہ تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا؟ پھر اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا سامان کیسے بنایا؟ ہدایت تو تب حاصل ہوگی نا جب اس کو سمجھ لے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ نہیں پائے گا تو اس کو ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی؟
تقلید یہ غیر مقلد ہوتے ہیں، یہ غیر مقلد ہوتے ہیں، یہ غیر مقلد ہوتے ہیں، غیر مقلد کو گالی بنا دیا، اور یہ کہنے لگے کہ یہ ائمہ دین کو، ائمہ مسلمین کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ خود محدثین سے کٹ گئے، ان سے رشتہ ناتا ہی توڑ دیا، منحرف ہو گئے، منہ موڑ لیا محدثین سے۔ نہ صرف منہ موڑا بلکہ ان کی مخالفت میں بھی درپے ہو گئے، نہ صرف ان کے مخالف بنے بلکہ ان کی تعلیمات کے خلاف یا منافی باتیں کرنا شروع کر دی، ان کے عقیدے کو چھوڑا، ان کے عمل کو چھوڑا، دنیا کے سامنے محدثین کے عقیدے کے مقابلے میں ایک نیا عقیدہ متعارف کرایا اور نئے اعمال امت کے سامنے پیش کیے، اور کہتے کیا رہ گئے؟ تقلید ضروری ہے، تقلید واجب ہے، تقلید واجب ہے۔ انسانوں کی صلاح فلاح کے لیے، انسانوں کو سکھانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ یہ بات درست ہے نا؟ بھائی تقلید کو کوئی معنی ہی نہ رہ گیا نا۔ انسانوں کی صلاح فلاح و ہدایت کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے تو ابتدائی علم سے کی ہے، اور یہ علم کی طرف انسانوں کو جانے نہیں دیتے، یعنی علم نبوت کی طرف۔ علم ویسے ان کے پاس، میں نے عرض کیا، بڑے بڑے علوم ہوں گے، فنون ہوں گے، علم نبوت نہیں ان کے پاس۔ وہ کیسے ممکن ہے کہ جو انسان محدثین کا دشمن اور مخالف بن جائے، اس کو قرآن و سنت کا علم جو محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا یا محدثین کے واسطے سے امت تک پہنچا، ان کو بھی نصیب ہو جائے؟ یہ ممکن ہے ایسے؟ تو کیا ہوا؟ تقلید کو عام کیا۔ تقلید کو، تقلید کیا ہے؟ تقلید ہے قبول قول ینافی الکتاب والسنہ۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف وحی ہے، ایک طرف قرآن و حدیث ہے، مقابلے میں امتی کی بات ہے، امتی کی بات، اور اس پر دلیل بھی کوئی نہیں اور اس کو دین بنا لیں۔ یہ تقلید ہے۔ بتائیں اس میں کوئی خوبی ہے؟ کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، ہماری راہبری کے لیے، ہماری رشد کے لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ قرآن و سنت کی نورانی تعلیمات، پھر قرآن و سنت کو صحابہ نے سمجھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، پھر ائمہ دین نے، ائمہ اسلام، ہر دور میں اہل حق نے قرآن و سنت کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہ قرآن و سنت کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، قرآن و سنت کو تو ہر دور میں مسلمانوں نے، اہل حق نے سمجھا ہے، اور یہ لوگوں کو تقلید میں ڈالتے رہ گئے کہ تقلید ضروری ہے، تقلید بن انسان جی نہیں سکتا۔ یہ تو اتنی انسان کے لیے لازمی ہے جتنا کوئی سانس لینا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ینافی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے خلاف احکامات، قرآن و سنت کے خلاف احکامات کو دین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے سچے دین کے مقابلے میں کوئی دین نہ وضع کرو، اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی دین نہ گھڑو، اللہ کے دین کے مقابلے میں دین مت گھڑو۔ یہاں رک کر ایک اور بات بھی عرض کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گمراہ آئے، ظالم قسم کے لوگ آئے، ظالم، جاہل، انہوں نے یہی کہا، یہ فرقہ واریت میں ڈال رہے ہیں، فرقہ واریت۔ پرویز بھی یہی کہتا تھا نوجوانوں کو، دیکھو یہ فرقہ واریت میں ملا مولانا ڈال رہے ہیں، آپ میرے پاس آئیں، ہم آپ کو قرآن و سنت کی تعبیریں پیش کریں گے، ہم آپ کو قرآن کی تعبیریں پیش کریں گے۔ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ روایات ہے، حدیثیں نہیں ہیں، ہم روایات کو نہیں مانتے، حدیثوں کو مانتے، حدیثیں تو ہیں ہی نہیں، روایات ہیں، لہذا ہم ان کو نہیں مانتے۔ کھلواڑ کیا نا قرآن کے ساتھ، کیا کیا؟ کھلواڑ کیا۔ یہ فرقہ وریت، ہر بندہ بیچارہ پریشان ہے، واقعہ ہر طرف فرقہ وریت کی ہوا چل رہی ہے جی۔ اب ہم کیا کریں؟ پریشان کر دیا انسانوں کو، حالانکہ ہمارا کام انسانوں کو پریشان نہیں کرنا، پریشان زدہ انسانوں کو ہم نے مطمئن اور خوش کرنا ہے، اطمینان دلانا ہے ان کو۔
لیکن انہوں نے انسانوں کو پریشان کیا. اور اگلا کیا کیا حربہ؟ اگلا حرب یہ ہے کہ علماء جو ہیں، علماء حق، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی. یہ جو ہے نا ملا مولانا، ان کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ یہ لوگوں کی روٹیوں پر یہ پلتے ہیں، لوگوں کی روٹیوں. یہ حق گو نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو حق اور صحیح بات نہیں بتا سکتے. میں ہوں جو آپ کو حق اور صحیح بات بتاؤں گا. اس طرح کی بات کرتے رہ گئے. فرقہ وریت کا یہ ایک بڑا ہتھیار استعمال کیا، فرقہ وریت کا. نمبر 2، اہانت کر کے، علماء کی اہانت کر کے کہ یہ حق بات آپ کو نہیں پہنچا سکتا. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، دنیا میں کوئی گمراہ ایسا نہیں کہ جس کی گمراہی پنپ سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ علماء کے خلاف نہ ہو جائے. سب سے پہلے لوگوں کو علماء حق کے خلاف کرے گا. لوگوں کا ان سے اعتماد ختم ہو جائے، ان سے لوگوں کا واسطہ تعلق ختم ہو جائے، پھر جو ہم چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے. علماء تو ان کے محافظ ہیں، ان کے دین کے پاسبان ہیں. ہم سے دور رکھیں گے ان کو. علماء کے خلاف کر دیں، یہ ہمارے قریب آ جائیں گے، پھر ان کو شکار کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس طرح کے وار کر کے انسانوں کو وہ گمراہ کرتے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کر دیا، قرآن و حدیث سے دور کر دیا. پرویز صاحب کہا کرتے تھے چھوڑو حدیثوں کو چھوڑو، ان کا کیا اعتبار ہے؟ یہ صبح اور ہوتی ہیں، شام اور ہوتی ہیں، یہ تو اجمی سازش ہے. یہ ان کی کتابوں کے اندر واضح الفاظ لکھے ہوئے ہیں. جہاں لوگوں کو حدیثوں سے دور کیا، وہاں شعار اسلام کو بھی مٹانے کی کوشش کی. شعار اسلام کو، بات سمجھے ہے نا، شاعر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی. قربان جائیے، اللہ رب العالمین نے کمال کا اپنے دین کے غلبے کا کام علماء سے لیا کہ جب بھی کوئی شاعر اسلام پر حملہ آور ہوتا، علماء یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. پرویز صاحب نے یہاں تک قربانی جو مسلمانوں کا شعار ہے بالاجماع بالاتفاق، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. منکرین حدیث نہیں کہتے آپ اتنے جانوروں کا ایک دن میں خون بہا دیتے ہو، لاکھوں گائیں ذبح کر دیتے ہو، بکریاں ذبح کر دیتے ہو، بھیڑیں ذبح کر دیتے ہو، نقصان ہو جاتا ہے، کھالیں ضائع ہو جاتی ہیں، گوشت ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. باتیں کی کہ نہیں کی؟ مسجدیں ان کے پاس نہیں تھی، اذان کے خلاف ہو گئے. اذان بھی اسلام کا شعار ہے نا. اذان کوئی ضرورت نہیں، ویسے ملا کی اذان ہے، ملا کی اذان کا کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. ملا کی اذان کا شعار اسلام کو مٹانا شروع کر دیا. تو پرویز صاحب کہتے تھے کہ ایسا کرو، آیات لاؤ، قرآن کریم لاؤ، میں آپ کو قرآن کی تعبیریں کر کے دوں گا، میں آپ کو قرآن سمجھا دوں اور آپ اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو لے لیں. یعنی وہ باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ میں ہوں جو قرآن کو صحیح سمجھ سکتا ہوں. مجھ سے پہلے تو دنیا میں کسی نے اسلام کو یا قرآن کو یا دین کو سمجھا ہی نہیں. یہی معنی ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم ایسے اسلام کو سلام کرتے ہیں جس کو پرویز صاحب سے پہلے کسی نے سمجھا ہی نہیں. ہم تو اس اسلام کو مانتے ہیں جس اسلام کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. آپ نے سمجھایا، صحابہ نے لے لیا، صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین نے سیکھا. یہ تو حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے. ایک لمحہ بھر کے لیے دنیا سے مفقود نہیں ہوا. ایک لمحہ بھر کے لیے بھی دین اور حق مفقود ہو، لمحہ بھر کے لیے بھی حق دنیا سے مفقود نہیں ہوا. حق ایک تسلسل کا نام ہے. تسلسل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آج تلک اور آج سے لے کر قیامت تک باقی رہے گا. ایک گروہ آیا کہنے لگا تم غیر مقلد ہوتے ہو، برصغیر پاک و ہند میں غیر مقلدین کی کوئی فلاں سن سے پہلے مسجد دکھا دو. کیا دکھا دو؟ مسجد. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ عامی مسلمان اس کے سامنے یہ بات کریں تو وہ اس بات کا بڑا وزن ڈالتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے کہ اگر غیر مقلدین کا کوئی وجود ہوتا فلاں سن سے پہلے تو ان کی کوئی مسجد کوئی مدرسہ ہوتا ہے نا. یہی ہے نا بات. تو دل تو لگتی ہے نا بات بظاہر. بات مسجدوں اور مدرسے کی نہیں ہے، بات مسجدوں اور مدرسے کی نہیں ہے.
آپ یہ دیکھ لیں کہ ائمہ دین کا عقیدہ اور عمل کس کے پاس ہے. پوری دنیا کو ایک طرف کھڑا کر دے, ہمیں ایک طرف کھڑا کریں اہل حدیثوں کو, اور ہر ایک کا عقیدہ, ہر ایک کا عمل اسلاف امت پر پیش کرے, محدثین پر پیش کرے. جس کا عقیدہ و عمل محدثین کے موافق ہوا جائے گا وہ حق والا ہے, اور جس کا مخالف وہ باطل والا ہے. اور ہم یقین کے ساتھ اور دعویٰ کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, ان کا ایک عقیدہ بھی محدثین کے عقیدے سے موافقت نہیں کھاتا. کتنے عقائد ان کے کھاتے بتائیں نا. اللہ کی توحید میں اتنا بگاڑ لایا, اتنا بگاڑ لایا. یہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسلامی عقائد کے اندر بگاڑ لائیں, تب یہ متکلمین بنے, تب یہ متکلمین بنے. اللہ کی صفات میں ایسی ایسی باتیں کی کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. حیرانی والی بات ہے. اور آپ سوچیں, اس بات پر غور کریں. محدثین اعظام نے, ائمہ دین نے, اللہ نے ان کی ایک ادا کو, ان کے ایک عمل کو اور ان کے علم کو اللہ نے زمین پر باقی چھوڑا ہے. آج بھی باقی ہے, قیامت تک باقی ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ محدثین کا عمل باقی ہے کہ نہیں باقی؟ ان کا علم باقی ہے کہ نہیں باقی؟ جن جن مسائل میں, جن جن عقائد میں محدثین نے اتفاق کر لیا, اجماع کر لیا, یہ قرآن و سنت سے عقیدہ ثابت ہے, مومن مسلمان اس پر متفق ہو گئے. ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے ہمارا, ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو محدثین کے مخالف ہو, ایک بھی نہیں ہے. اگر کوئی کوشش کرے, ہم اس کی کوشش کو داد دیں گے. ایک عقیدہ جس پر مومن و مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا اور اس کو ہم دین نہ بناتے ہوں, ہمیں ثابت کر دے, ہم اس کا مذہب اور دین قبول کریں گے. یہ مسجدوں کو رو رہے ہیں کہ فلاں سن کی کوئی مسجد دکھا دیں. مسجد کی تو بات ہی نہیں ہے, بات حق کے تسلسل کی ہے, بات حق کے تسلسل کی ہے, بات علم نبوت کی ہے, بات قرآن و سنت کی ہے, بات عمل اور عقیدے کی ہے. صحابہ کا عقیدہ کیا دنیا میں اپنانے والے, اختیار کرنے والے انہی کی دور تک محدود تھے, بعد میں ختم؟ محدثین کی دور میں ان کا عقیدہ عمل لینے والے ان کے دور بعد میں ختم؟ کتنی غلط فکر ہے بھائی. یہ حق ہر دور میں باقی رہا اور ہر دور میں باقی رہے گا. کہیں اہل حدیث ایک ہوگا, کہیں 2 ہوں گے, کہیں 10 ہوں گے, کہیں 100 ہوں گے, کہیں 1000 ہوں گے. یہ مسئلہ نہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, یہ اللہ کا گروہ ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, غلبہ ان کا مقدر ٹھہرا ہے. آج تلک اہل حدیث کو دلائل کی دنیا میں کوئی پسپا نہیں کر سکا. مائی کلال, یہ بات درست ہے؟ کوئی ہمیں تانا دے, تم تو وہی ہو نا کہ اپنے اس عقیدے کو تم ثابت نہیں کر سکے, اس عمل کو تم ثابت نہیں کر سکے. کیا خیال ہے؟ یہ بات درست ہے, یہ غلط ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے ہمیں محدثین کی برکت عطا کر دی ہے, محدثین کی برکت عطا کر دی ہے. اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے. تعداد میں بے شک تھوڑے, مگر دلائل و براہین کی دنیا میں اہل حدیث اپنا ثانی نہیں رکھتا. بلکہ یوں کہیں کہ دلائل کی دنیا میں یہ تو بات ہو گئی. علم نبوت و علم اور وحی کا جو علم تھا وہ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے, اہل حدیث کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. بظاہر قرآن بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, حدیث سناتے بھی ہیں, لیکن پہلے میں نے عرض کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرادوں کو نہیں پاتے. اور یہ کہنے لگے کہ جی مسجد ان کی دکھا دیں, ان کو کوئی مدرسہ ہو, جی ان کو کوئی مدرسہ ہو. یہ کیسی بات کر, دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں نا کہ محدثین کو ماننے والے دنیا میں ختم ہو گئے, اب ہم ہیں دنیا میں, یہی بتانا چاہتے ہیں نا. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یہ اللہ کا گروہ ہے, اللہ کا گروہ,
اور یہ بات ذہن نشین رکھ لو، کر لو کہ دائمی کامیابی اور فلاح اسی گروہ کا مقدر ہے، اسی گروہ کا مقدر ہے۔ آپ اس بات پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ الحمدللہ آپ کے عقائد اسلامی عقائد ہیں، آپ کے اعمال اسلامی اعمال ہیں۔ کتنے غریب لوگ دنیا میں ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں۔ ایک گروہ آیا دنیا میں جو کہتا تھا قرآن اس میں تحریف ہو گئی، تحریف ہو گئی۔ بات سمجھے؟ اس میں تغیر آیا، تبدل آیا، اس سے آیات نکال دی گئیں۔ اہل بیت کی فضیلت تھی، علی کی خلافت تھی، حسن و حسین کی فضیلت تھی، ابو بکر عمر عثمان نے نکال دی۔ دعویٰ ان کا بھی اسلام کا ہی ہے، دعویٰ ان کا بھی اسلام کا ہے۔ وہ بھی بات علم کی کریں گے، وہ بھی قرآن ہی پیش کریں گے، وہ بھی کیا پیش کریں گے؟ قرآن، اور وہ بھی حدیثیں پیش کریں گے جو محدثین کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، انسان بھی نہیں سمجھتے۔ مسلمان تو مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے؟ لیکن حق پرست ہونے کا دعویٰ ان کا، ہم حق پہ ہیں۔ کیا حق اس کا نام ہے؟ مختصر بات یہ ہے، انہوں نے کتاب لکھی فصل الخطاب فی اثبات تعریف کتاب رب الارباب۔ رب العالمین کی کتاب میں تحریف کے اس بات پر دلائل کتاب لکھی، اور ایران سے چھپی وہ کتاب۔ ثابت کیا کہ اللہ کی کتاب کو ایج پیچ لگ گئے، قرآن اصلی نہیں، اور لوگوں کو بتایا اصلی قرآن تو غار میں ہے، اصلی قرآن تو غار میں ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2000 روایات تحریف قرآن کے حوالے سے ان کی کتابوں میں ہیں۔ کتنی؟ پھر بھی کہیں کہ یہ قرآن، اس کو چومیں اور چاٹیں تو باعث شرم ہے کہ نہیں شرم؟ باعث شرم نہیں ہے؟ 2000 روایات ہیں کہ قرآن اصلی نہیں۔ اس میں زید بن ثابت سے کرائی گئی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے کرائی۔ یہ امور تھے، یہ معاملات تھے، یہ عقائد تھے، یہ فضائل تھے، انہوں نے نکلوا دیے۔ کتنی روایات ہیں ان کی کتابوں میں؟ اور ان کی کتابوں میں کتنی ہزار روایات ہیں؟ 2000 روایات۔ کہ قرآن میں کیا ہو گیا؟ تبدیلی آ گئی، تحریف ہو گئی، محرف ہے قرآن، مغیر ہے، مبدل ہے۔ نہ ان روایات کو ضعیف کہتے، نہ ان کو چھوڑتے ہیں، نہ ان کو چھوڑتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی جواب دیتے ہیں۔ روایات 2000 کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کیسے ہے؟ اتنی سی بات مسلمانوں آپ نہیں سمجھ سکتے ہو؟ کہتے ہیں 2000 روایات ان کی کتابوں میں ہیں کہ قرآن اصلی، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم قرآن کو، آپ بھی کہتے ہیں نا وہ قرآن کو مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیسے مانتے ہیں پھر بتائیں نا ذرا آپ۔ 2000 روایات تو آپ نے مذہب کی کتابوں میں درج کر دی ہیں کہ قرآن اصلی نہیں۔ قرآن میں کمی ہوئی، اس پر تو سب کا ان کا اتفاق ہے، دو بھی اختلاف نہیں کرتے۔ نقص کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نقص ہوا اور بعض کہتے ہیں نہ، کیا کہتے ہیں، زیادتی کے بارے میں اختلاف ہے کہ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نقص کے بارے میں سب کا کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ قرآن سے آیات نکالی گئی، قرآن سے آیات۔ دعویٰ ان کا بھی ہے کہ ہم اسلام پر، دین پر ہیں، ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ بھلے لوگوں، کون سا قرآن جس کو تم مانتے ہو؟ وہی قرآن جس کے متعلق تمہاری مذہب کی کتابوں میں 2000 روایات ہیں۔ یہ محرف اور مبدل کتاب ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عقلیں گھاس چرنے گئی ہیں کہ کیا بات کرتے ہیں؟ ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ ہے؟ یہ بھی کوئی علم ہے؟ بات تو علم کی ہو رہی ہے۔ علم نبوت کس کے پاس ہے؟ علم الہی کا کون لوگ ہیں جو نبیوں کے نائبین ہیں؟
کون لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں؟ وہ محدثین تھے، اور محدثین کو ماننے والے دنیا میں آج اہل الحدیث ہیں۔ اہل حدیث کے علاوہ آج دنیا میں محدثین کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ اور ہمارے بارے میں کیا جی؟ اماموں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے جی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اماموں کو نہیں مانتے۔ نہ ماننے کا کیا مطلب جی؟ کوئی سمجھائے نا، بات سمجھائے نا ہم کو۔ ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، کوئی کیا مطلب ہے؟ سنیے کبھی ہمارے منہ سے ایسی ویسی کوئی بات جی؟ سنا تو ہوگا نا بھی، اماموں کو نہیں مانتے۔ چل ایک گروہ تو ہے جن کے 12 امام ہیں، جن کے وہ تو آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اماموں کو نہیں مانتے، جس معنی میں وہ مانتے ہیں۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ وہ تو کہہ سکتے ہیں نا آپ کو۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے؟ اہل حدیث مذہب کی بنیاد ہی اماموں کے مذہب پر ہے۔ اہل حدیث مذہبی اماموں کا نام ہے۔ اہل حدیث مذہب کا نام اماموں کا نام ہے، امام، ائمہ دین۔ اور الزام کیا کہ نہیں مانتے؟ اہل حدیث بڑے صبر والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی جرت اور بہادری نصیب کی ہے۔ دنیا نے بڑا ظلم ان پہ ڈھایا، بہت ستایا، ان کو تنگ کیا، لیکن محدثین کے مسلک کے ساتھ یہ چمٹے رہے اللہ کے سچے دین کے ساتھ۔ ادب محدثین کا انہوں نے بجا لایا۔ میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ امام زہری حدیث کا بڑا امام ہے نا، محدثین میں، ائمہ دین میں، روات حدیث میں زہری ایک کمال کا امام ہے، اور جس کے متعلق منکرین حدیث ان کی روایات کو گرانے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، زہری ایسا تھا، زہری ایسا تھا، زہری ایسا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں ایک زہری میرے ایمان سے نکالو، میرے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، یہ تو میں ہوں۔ زہری کو میرے ایمان سے نکال دو تو میرے ایمان کا کوئی اعتبار۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتا دیا تھا، صدیوں پہلے بتا دیا۔ قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، دیگر علماء محدثین نے ہمیں یہ روایات پہنچا دیں۔ جو بدعتی اور ظالم ہوتے ہیں وہ محدثین سے بغض اور عناد اور دشمنی رکھتے ہیں، ہمیں بتا دیا تھا۔ دیکھیں احمد حنبل سے محبت کرتا ہے تو یقین کر لیں کہ یہ سنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنی ہے۔ شافعی سے محبت کرے تو یقین کر لیں یہ سنی ہے۔ مالک سے محبت کرے تو یقین جانے سنی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ سنی کی نشانی ہوتی ہے نا، بات سمجھے کہ نہیں؟ امام احمد بن سنان الواسطی، یہ امام بخاری مسلم کی بھی استاذ ہیں، فرمایا کرتے تھے، معرفت علوم الحدیث حاکم میں صحیح سند سے آپ کا فرمان موجود ہے، لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث۔ دنیا میں بدعتی کوئی نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو۔ بدعتی ایک بدعتی بھی ایسا نہیں جو اہل حدیث سے بغض نہ رکھتا ہو، جلتا ہے، اندر سے پھٹتا ہے، ایک آنکھ بھی نہیں اس کو دیکھ سکتا۔ طرح طرح کے نام دے گا، طرح طرح کے نام، نفرت کے جذبات کا اظہار کرے گا، حقارت کی نظر سے دیکھے گا، طرح طرح کے نام دے گا اس کو۔ اور یہ ہے محدثین کے مسلک پر، یہ گھبرانے والا نہیں، یہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ لوگ باتیں کرتے، آج اہل حدیث دنیا میں اجنبی ہیں، اجنبی سمجھتے ہیں نا، غربا، طوبی للغربا، اجنبیوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ زور کی اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، یہ کون سی اذان ہے؟ ایک وتر پڑھ لیں، یہ کون سی اتنی شارٹ نماز پڑھتے ہیں؟ 8 تراویح پڑھ لیں، یہ کون ہے 8 رکعت پڑھنے والے؟ شارٹ کٹ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے کون ہیں؟ ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں، پانی آیا ہوا ہے، سیلاب آ گیا، لومت لائم کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، فخر ہے ان کو، فخر ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں کھاتے ہیں،
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملامت کیا جاتا ہے. یہ دلیل ہے ان کا رسول اللہ کے ساتھ واسطہ اور تعلق اور رشتہ ہے ان کا. ورنہ دنیا ان کو ملامت کیوں کرتی ہے؟ بتائیں کوئی. ان کا قصور کیا؟ ان کو تو نہیں کرتی جو کہتے ہیں کہ 2000 روایات قرآن کی تعریف پر ہیں. بات نہیں سمجھ آئی. ان کو تو بھائی بنا لیتے ہیں. بھائی بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ شرک کفر ان کا ان کے اندر آ گیا. شرک کفر ان کا ان کے اندر آ گیا. خرافات ان کی ان کے اندر آ گئیں. اور ملامت اہل الحدیث کو کرتے ہیں. اہل حدیث ان کے لیے بہت سخت ہیں، شدید ہیں. ان کے لیے کہتے ہیں سب کچھ ہو دنیا میں، سب کچھ ہو، اہل حدیث دنیا میں نہ ہو. سب کا ایک ہی نظریہ ہے، سب کا یہ مٹ جائیں. منکرین حدیث کی بھی خواہش ایک ہی ہے، یہ اہل حدیث نہ ہوتے نا، پھر دیکھتے ہم دنیا کو کیسے رسول اللہ سے بیگانہ کر دیتے. مشرک بھی یہی کہتا ہے اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو پوری دنیا کو میں نے قبر پرست بنا دیتا تھا. لوگ پھر درختوں کی اور ٹالیوں کی اور بیریوں کی عبادت کرتے. انسان انسانوں کے سامنے جھکتے. انسان جانوروں کی عبادت کرتے جیسے سکھ اور ہندو کرتے ہیں. بس یہ آڑ ہے، یہ آڑ ہے، یہ آڑ ہے. یہ نہ ہوتے نا پھر ہم نے ہر بدعت کو حسنہ بنا دینا تھا. ہر بدعت کو بدعت حسنہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہم نے ہر بدعت کو بدعت حسنہ بنا. کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. دلیل قرآن نہیں، حسنہ ہے. ان کا منہ کون بند کرے گا؟ ان کا کون منہ بند کرے گا؟ یہ ہمارے لیے بڑی رکاوٹ ہے. اور ہیں اہل حدیث 4 سو جنگ لڑ رہے ہیں. کبھی ہم نے ہمت ہاری ہے، کبھی ہم نے ہتھیار ڈالے ہیں، کبھی ہم نے کسی میدان میں پسپائی اختیار کی ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم ہر باطل کے سامنے برسر پیکار رہے ہیں. ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں. یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے. کہیں بھی ہم نے پسپائی نہیں اختیار کی کسی بھی حوالے سے. یہ مسلک محدثین کے علم کے امین ہیں. محدثین کے علم کے، ان کے عمل کے امین ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں ائمہ نے بتایا یہ اللہ کا دین ہے. اتنی سی بات ہے نا. امام بخاری نے کتاب لکھی جز رفع الیدین. جز کوشش کرنے لگے، گرانے لگے اس کتاب کو بھی. یہ امام بخاری سے ثابت نہیں ہے. واہ، تمہیں کیا پتا کہ امام بخاری سے کیا ثابت اور کیا ثابت نہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اور جن بیچاروں نے دنیا کو تقلید کا کہا، وہ امام بخاری کی کتاب کے حوالے سے بات کرے تو بہت عجیب لگتا ہے. محدثین نے اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی حدیثیں لکھی ہیں اور امت کو بتایا ہے کہ یہ نماز کی زینت ہے، یہ نماز کی زینت ہے. کس نے بتایا؟ سعید بن جبیر نے بتایا. کیوں بتایا؟ جاؤ ان سے جا کر پوچھو. ہم سعید بن جبیر کو اپنا امام مانتے ہیں. امام الہدا ہے وہ، ہدایت کا امام ہے وہ. محدثین کے مسلک کی بنا وحی ہے. کیا ہے بنیاد؟ کیا ہے ان کے مسلک کی؟ وحی ہے. وہ وحی کے پیروکار ہیں، ہم محدثین کے پیروکار ہیں. کیسا ہے؟ وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہم ان کی ذریت ہیں. ان کے عقیدے پر، ان کے عمل پر ہیں. کسی کو ان کا عقیدہ اچھا لگے یا برا لگے، ان کا عمل اچھا لگے یا برا لگے، اس سے کوئی سروکار نہیں. حدیث ایک بھی نہیں مانتے. میں عرض کرتا ہوں، کہتے ابو ہریرہ جو تھا نا، ابو ہریرہ، اس کا مذاق، صحابی رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. 900 حدیثیں ابو ہریرہ رسول اللہ کی صحیح حدیثیں بیان کی. ابو ہریرہ کے دین کو جو نہ مانے، ان کی بیان کردہ روایتوں کو یہ مان لیں گے؟ سمجھے نہیں؟ ابو بکر کے دین کو نہ مانے، عمر، عثمان، علی کے دین کو نہ مانے، ان کی روایت کردہ دین کو مانتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ تو کوئی نہیں آئی. دعویٰ ان کا بھی ہے ہم بھی علم والے ہیں، ہمارے پاس صحیح علم ہے. صحیح علم ہے نا ان کے پاس. کیسا علم ہے؟ ابو ہریرہ کے دین کا اعتبار کوئی نہیں.
یہ صحیح علم ہے ان کے پاس. یہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. علی ولی اللہ کا کیا معنی؟ علی اللہ کا ولی. نا یہ ولایت علی کی بات ہو رہی ہے، ولایت علی کی بات نہیں ہو رہی کہ ولی اللہ کا، علی اللہ کا دوست ہے، دوستی کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا فصل. پہلا خلیفہ ابو بکر جھوٹ، عمر جھوٹ، عثمان جھوٹ، تمام صحابہ جھوٹوں پہ جمع ہو گئے. صحابہ دغا باز تھے، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، حق تلفی کی، ظلم کیا، غاصب بنے. حق ابو بکر کا تھا، حق کس کا تھا؟ نہیں، حق علی کا تھا، تو کس کو دے دیا؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. علی بھی تو ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. عبداللہ بن عباس بھی کرتا ہے، عباس بھی کرتے ہیں، حسن بھی کرتے ہیں، حسین بھی کرتے ہیں، سبھی کر رہے ہیں نا. ہاتھ پہ بیعت تو سبھی کرتے ہیں. یا تو ثابت کر دیں ہمارے امام علی جو ہیں، ان کے امام علی، ان کے زوم میں حالانکہ علی تو ہمارے ہیں، علی تو ہمارے ہیں، ان کے زوم میں کیا آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ علی نے کہا نہیں میں ابو بکر کی بیعت نہیں کرتا؟ نہیں جی نہیں، اصل لڑائی بڑائی کا مسئلہ تھا جی، بڑی خرابی ہو سکتی تھی، امت پھوٹ جاتی اور لڑتی اور سر پٹول کی صورت خون خرابہ ہوتا، امت کو بچایا علی نے. کہا چلو کوئی بات نہیں. ہاں جی، آپ علی کو سمجھتے کیا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. بات ہے کوئی کرنے کی؟ ان کا بھی دعویٰ ہے ہمارے پاس بھی علم ہے. ایمان سے بتاؤ ان کے پاس علم نبوت ہے؟ قرآن و حدیث کا جو نہ قرآن مانے نہ حدیث مانے، نہ حدیث والوں کو مانے، نہ ابو ہریرہ کو مانے، نہ عائشہ کے ایمان کو مانے، نہ ابو سعید خدری کو، نہ عبداللہ بن عمر کو، تو دین کہاں سے لے لیا؟ دین کے راوی ہیں کہ نہیں صحابہ؟ راویان دین کو نہیں مانتے، دین کو مانتے ہیں. راویان دین کو نہیں مانتے، دین کو مانتے ہیں. کیسی بات ہے؟ منطق سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ راویان دین کو نہیں مانتے، دین کو مانتے ہیں. کون سے دین کو مانتے ہیں؟ ان کو جو شیطان نے وحی کیا، جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس دین کو نہیں مانتے. سمجھاتی بات؟ بات کلمہ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. بھائی یہ کلمہ کدھر سے لائے ہو تم؟ ثابت کرو اپنی کتابوں سے. کن سے؟ اپنی کتابوں سے. یہ زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں، زہر کا پی سکتے ہیں، لیکن اپنا کلمہ اپنی کتابوں سے ثابت کر سکتے؟ کیسی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ثابت کر سکتے؟ لاہوریوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات کو یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ یہ اپنا کلمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے اپنی کتابوں میں. فرائض السمتین ایک کتاب ہے، فرائض السمتین. یہ ابراہیم بن محمد بن معید خراسانی یہ 722 میں فوت ہوتا. اس کی کتاب کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا. کہتے ہیں کو سنیو تمہاری کتاب میں ہمارا کلمہ ہے، تم ہم سے کیوں کہتے ہو؟ تم اپنی کتابوں سے ثابت کرو. بات نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں ابراہیم بن محمد بن معید خراسانی جو 722 میں فوت ہوتا ہے، یہ تمہارا یہ سنی تھا. یہ کیا تھا؟ اس کی کتاب میں ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے، تم ہم سے کیوں کہتے ہو کہ تم اپنا کلمہ اپنی کتابوں سے دکھاؤ؟ تم اپنی کتاب میں ہمارا کلمہ دیکھ لو نا. سمجھ آگئی؟ جس کو بات سمجھے ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. بات سمجھ آتی ہے؟ وہ تھا تقیہ باز. کیا تھا؟ تقیہ باز. لبادہ کون سا؟ لبادہ اسلام کا، ٹھیک ہے. اور اندر استاد کون ہے؟ ابن مطار ہلی ہے، توسی ہے، تبرسی ہے، حائری ہے، یہ اس کے استاد ہیں. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے
یہ شیخ الاسلام ہے. کوئی سنی ان کی کتابوں میں شیخ الاسلام کیسے بن سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ آتی ہے بات؟ کوئی سنی عالم ہو اس کو یہ کہیں یہ شیخ الاسلام ہے، سمجھ تو نہیں آئی؟ تھا ان کا لبادہ، اس نے آرڈر رکھا تھا. ہمارے بعض علماء کو بھی یہ مسئلہ لگا، انہوں نے سمجھا یہ شاید سنی ہے، لیکن سنی نہیں تھا. تو 722 میں اس نے جھوٹے نے یہ کلمہ لکھ دیا نا. 722 سے پہلے کی بات کرو نا. کلمہ یاد تم پہلے پڑھتے ہی نہیں تھے. اگر پڑھتے تھے تو کہاں دکھاؤ اپنی کتابوں سے. سمجھ آتی کہ نہیں؟ ان کا بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم علم والے ہیں. کون سے ہیں؟ ان کے پاس علم نبوت. واضح ہو گیا نا کہ علم نبوت صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے. ان کے پاس علم نبوت. جس کے پاس علم نبوت نہیں، وحی کا علم نہیں، اللہ کا علم جس کے پاس نہیں، وہ حق والا ہو سکتا نہیں. ایک دوسرا گروہ آیا جو محدثین کے مخالف آ گئے تھے، جن کو لوگ متکلمین کہتے تھے، اہل کلام کہتے تھے. اہل کلام اللہ کی ہر صفت کا غلط معنی بیان کیا. اللہ کی یہاں تک کہنے لگے اللہ ہر جگہ موجود، اللہ موجود فی کل مکان، اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر جگہ موجود، اللہ ہر جگہ موجود. یہ کہنا شروع کر دیا دنیا میں. یہ کوئی علم کی بات ہے؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ یہ علم ہے. اگر یہ علم ہے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، ائمہ اسلام کے پاس یہ علم پھر نہیں تھا. بات سمجھے نا؟ وہ تو کہتے اللہ فی السماء، اللہ فی السماء وعلمہ فی کل مکان لا یخلو من علمہ شیء. اللہ آسمانوں پر ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے بہر نہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اللہ عرش کا محتاج نہیں. اللہ عرش کا محتاج کیوں؟ عرش اس کی مخلوق، عرش اس کی، اللہ مخلوق، خالق مخلوق کا محتاج. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اس نے اپنے متعلق خبر دی ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر ہے. چھوٹے بچوں سے پوچھ لیں، وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے ابھی سو رہا، اونگ رہا ہے، اس کو جگاؤ بیٹا اللہ کہاں؟ کہے گا اللہ اوپر ہے. ہم نے بتایا اس کو. پورے محلے میں دیکھیں، لاکھوں بچے لاہور کے اندر، پوری دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں بچے، سب بچے یہ کہیں گے اللہ اوپر ہے. ہم نے ان کو بتایا. جنگلوں میں رہتے ہوں، جھگیوں میں رہتے ہوں، چنگڑوں کے بچوں سے پوچھ لو، وہ کہیں گے اللہ اوپر ہے. آپ کافروں کی ذریت اور اولاد سے سوال کرو اللہ کہاں، جس نے کبھی ہمارے اللہ کا نام نہیں سنا ہوگا وہ بچہ بھی کہے گا اللہ اوپر ہے. ہم نے بتایا اسے. اچھا یہ کہتے ہیں محدثین تو کہتے ہی ہوں گے اللہ اوپر ہے. ہمارے بچے بھی کہہ دیتے، یہ بھی چھوٹے تھے نا بیچارے جو آج کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہ چھوٹے تھے تو یہ بھی کہتے تھے اللہ اوپر ہے. بگڑ گئے نا، بگڑے ہوئے بچے ہیں یہ بگڑ گئے. کیا ہو گئے؟ ان کی فطرت مسخ ہو گئی. کل مولود یولد الفطر فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے سارے بندے مسلمان پیدا کیے تھے. یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ علم ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ کہاں ہے. اللہ اپنے عرش پہ، اللہ اپنے عرش پہ ہے. جو کہ اللہ ہر جگہ مجھے یہ علم بات تو نہیں سمجھے. جو یہ کہے کہ اللہ ہر جگہ یہ علم ہو، کیونکہ وحی اس کی تائید نہیں کرتی. وحی اس کی نہ قرآن سے نہ حدیث سے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. حتیٰ کہ ابن ابوالعز حنفی رحمہ اللہ تعالی نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہے اللہ کے علو پر، یعنی اللہ کے عرش پر ہونے پر 1000 دلائل ہیں. کتنے دلائل ہیں؟ 1000 دلائل ہیں. مگر جامی کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ موجود فی کل مکان، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے. یہ جہالت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ کفر ہے. یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ شرک ہے. شرک نہیں، یہ کوئی علم ہے.
فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ دیکھو قرآن میں آ گیا، تم جہاں بھی منہ پھیرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے، تو اللہ کا ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، ثابت ہوا اللہ ہر جگہ ہے۔ پھر قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں جانتے، قرآن تو پڑھتے ہیں مگر اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو محدثین کو دلیلیں دکھاتے، ائمہ دین کو، یہ دیکھو قرآن سے دلیل ہے۔ کسی کی دنیا میں نالائق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ائمہ دین کو دلیل دکھائے۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ حق ہے ہم ائمہ دین کو دلیلیں دکھائیں؟ احمد حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، شافعی رحمہ اللہ، یہ دیکھے نا، سمجھ نہیں آئی۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے، یہ فطری مسئلہ ہے، یہ قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت اور مزین مسئلہ ہے، عقیدہ ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں کہ قرآن سنت کی آج تعبیریں پیش کرے۔ جو آج یہ معنی بیان کرتے ہیں ان آیات کا، اگر وہ معنی صحیح ہوتا تو محدثین اول حقدار تھے وہ معنی بیان کرتے۔ ان کا وہ معنی بیان نہ کرنا چیز کی دلیل ہے کہ وہ صحیح تھے، یہ غلط ہے۔ معیار کیا ہے؟ ائمہ محدثین۔ معیار کیا ہے؟ محدثین۔ ہم نے ائمہ محدثین کے علم پر بھروسہ کرنا ہے، ان کے علم کو دلیل بنانا، نہ کہ ان کو علم دکھانا ہے۔ ان سے علم لینا ہے، نہ کہ ان کو علم دینا ہے۔ بات تو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، ان سے علم لیں گے یا ان کو علم دیں گے؟ یہ ان کو علم دے رہے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہ علم لو نا ہم سے۔ لیکن پھر بھی ان کو بھی الزام یہ ہے کہ ہم علم والے ہیں، تمہارے پاس علم کہاں سے آ گئی؟ علم نبوت تو نہیں ہے، یہ علم نبوت نہیں، ان کے پاس علم نہیں، ان کے پاس علم اللہ کی صفات میں بگاڑ لایا، اللہ کی صفات، اللہ رب العالمین کی صفات میں غلط معنی لیے اور دین کا حشر نشر کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کو کہتے ہیں تقلید 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 تقلید۔ کوئی ان سے پوچھے آپ تقلید کے بڑا زور دیتے ہیں، تقلید کی کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تقلید تو بہت ضروری ہے جی دین میں۔ اچھا جی فلاں صحابی تقلید کرتا تھا، اچھا جی فلاں بھی کرتا تھا، فلاں امام بھی مقلد تھا، بخاری بھی مقلد تھے، مسلم بھی مقلد تھے۔ جھوٹ 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 جھوٹ، صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح تک ائمہ پر جھوٹ بولیں جھوٹ بولیں جھوٹ بولیں۔ جو بندہ یہ کہ امام بخاری مقلد تھے، آپ کہیں جھوٹے، کیا کہیں گے؟ جھوٹے۔ وہ کیوں؟ جا ہمارے علماء کے پاس تجھے بتائیں کہ تو جھوٹا ہے کہ نہیں۔ شیطان کا ساتھی، دجال، امت کا گمراہ، ظالم، پاپی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ائمہ کو گالیاں دیتا ہے۔ قبول و قول ینافی الکتاب والسنہ، تقلید کیا ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے مقابلے امتی کی بات کو دین بنانا۔ کیا بخاری ایسا کرتے تھے ظالم؟ کیا احمد بن حنبل ایسا کرتے تھے؟ کیا امام مالک اور شافعی ایسے تھے کہ اللہ کی وحی ہے اور وحی کے مقابلے میں امتی کی بات کو دین بنائیں؟ کہاں کی بات کرتے ہو؟ انصاف کی بات کرو۔ اچھا کیوں تقلید کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں ہمارے پاس حق اور باطل، ہمارے پاس حق اور جائز و ناجائز، صحیح اور غلط کرنے کا فرق نہیں آتا، استطاعت نہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے، تو لہٰذا ہم اس امام کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ جنت میں جائے گا، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کہو نا ہمارا امام جنت میں نہیں جائے گا، بھائی جنت اللہ دے، سب کو اللہ جنت دے، یہ مسئلہ جنت جہنم کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی امام نے دنیا میں کہا ہو کہ میری تقلید کرو یا کسی کی تقلید کرو یا تقلید جائز ہے، کوئی مائی کا لال یہ جملہ ثابت کر سکتا؟ سمجھ تو نہیں آئی؟ جھوٹ بول سکتا ہے، ہزار جھوٹ بولے گا، یہ بات نہیں ثابت کرتا ائمہ دین سے جو معتبر ایک مقام اسلام کے اندر، جن کا ایک مقام ہے، ان سے یہ بات کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا۔ کر سکے گا؟
پر آپ ان کے پیچھے لگ گئے. کیوں لگے ہو بھئی؟ ہم حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے, ہمیں کیا پتہ حق کیا ہوتا ہے, باطل کیا ہوتا ہے, صحیح کیا ہوتا ہے, غلط کیا ہوتا ہے, لہذا ہم ان کے پیچھے چل دیے ہیں. اچھا بھائی, جب آپ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے, حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے, تو آپ کو پتہ کیسے چلا یہ حق کا امام ہے, یہ حق پر ہے؟ یہ سوال اٹھایا 463 ہجری میں فوت ہونے والے ابو عمر ابن عبد البر نے. آج کیا ہے 1443, سمجھ آئے کہ نہیں؟ یعنی 463 سے لے کر 1443 تک زمین میں ابھی تک کوئی فرد بشر نہیں آیا اس بات کا جواب دے, اور قیامت تک بھی کوئی اس کا جواب دے سکتا. ہاں, نعرے لگائیں گے تقلید کے, سر بکا فلاں فلاں, سر بکا فلاں فلاں, بڑے نعرے لگائیں گے, امیر طریقت, امیر شریعت, فلاں فلاں, بڑوں بڑوں کے نعرے لگائیں گے, لیکن اس بات کو کوئی نہیں دنیا میں ثابت کر سکتا. جو تقلید کی بات کرے وہ علم کے دشمن ہوتے ہیں, جو تقلید کی بات کرے وہ عقل کے دشمن ہوتے ہیں, جو تقلید کی بات کرے وہ رفتوں سے گر کر پستیوں میں گر چکے ہوتے ہیں, جو تقلید کی بات کرے وہ علم سے بے بہرا ہو کر وہ جہالت کے کنووں میں گر چکے ہوتے ہیں. انسانیت کو معراج بخشی ہے تو محدثین نے بخشی ہے, محدثین نے بخشی ہے. اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم کیا ہے. رب تعالیٰ کی عبادات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور صحابہ نے کی, تیسے دنیا کو بتایا کہ رب کی عبادت ایسے کرنی ہے. آج کوئی شرک کرتے ہیں نا, شرک لوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں نا شرک. ان کو کہا جائے, آخری بات کر لیتے ہیں, ان کو کہا جائے نا بھائی آپ یہ تمہارا یہ عمل شرک ہے, قرآن کی فلاں آیت سے تمہارا شرک کا رد ہوتا ہے. نہیں, یہ تو بتوں کے شرک کے بارے میں ہے. کون سا شرک؟ یہ تو بتوں والی آیات ہم پر فٹ کر رہے ہو نا, سمجھ نہیں آئی. یہ ان کا مبلغ علم ہے, مبلغ علم ان کا دیکھا ہے. کریں شرک یعنی غیر اللہ کی پکار کریں, فریاد رسی, مشکل کشائی, حاجت روائی کے لیے اللہ کے بندوں کو پکاریں, دور نزدیک سے ان کے نام کی دہائیاں دیں اور ان کی پکار کریں. داد رسی کے لیے ان کو پکار کہ یہ دادا ہے, داتا ہے, یہ دستگیر ہے, یہ داتا ہے, یہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی ادرکنی, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, اے عبد القادر جیلانی آپ میری مدد کو آئیں, اے عبد القادر جیلانی مجھے اللہ کے لیے کچھ دیجئے, کچھ دیجئے, کچھ دیجئے. اغثنی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی میری مدد کو پہنچے. ادرکنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مدد. شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا, کرتے ہیں. جب آیت پیش کریں شرک کی مذمت میں, یہ شرک اہل شرک کے رد میں ان کے خلاف, نہیں جی یہ تو بتوں کے متعلق ہیں, آپ بتوں والی آیات ہم پر کیوں فٹ کرتے ہیں؟ صحیح. پھر وہ پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا اثر بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا, یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور تغلیق و تعلیق میں بھی. حافظ بن حجر نے تغلیق و تعلیق کی سند کو صحیح قرار دیا. یراہم شرار الخلق, عبداللہ بن عمر خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے. یہ بدترین ہے خارجیوں کو, ایک گروہ تھا دنیا کے اندر, خارجی گروہ تھا. انطلقوا الی آیات, فی الکفار فجعلوها فی المومنین. انہوں نے کیا کیا؟ آیات جو کافروں سے متعلق تھی ان کو مومنوں پر فٹ کر دیا. یہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے. آیات کن کے متعلق تھی اور یہ مومنوں پر فٹ کر دیتے ہیں. کن کو کہا؟ اور خارجیوں کو کہا. کن کو کہا؟ خارجی تو مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے, تب کافروں والے آیات ان پر فٹ کر دیتے تھے نا. مسلمان سمجھے تو پھر تو کریں, تو پھر تو آپ اعتراض کریں, یہ تو اعتراض بنتا ہی نہیں. لیکن ایسا تو کبھی نہیں دنیا میں کسی انسان نے شرک کیا اور کسی نے آیت پیش کی ہو شرک کی مذمت میں اور اس نے کہا ہو یہ تو بتوں سے متعلق ہے, تم نے ہمیں کیسے پیش کر دی. یہ تو دنیا میں کسی نے بھی نہیں کہا. یہ تو دنیا میں بات تھوڑی مشکل ہے, اگر یہ بات سمجھ آئے تو بڑے پتے کی بات ہے, فائدہ ہو جائے گا. چلو یہ تو بتوں, ایک بندہ ایک درخت کی پوجا شروع کر دے
किसकी पूजा? درخت کی پوجا. اور آپ کہیں وہ کہیں آپ نہیں وہ کہیں بھائی یہ تم شرک کر رہے ہو. کیسے؟ دیکھو نا قرآن میں مذمت آ گئی. وہ کہے گا وہ تو بتوں سے متعلق ہے نا, درختوں سے متعلق تو نہیں ہے نا. بات نہیں سمجھے. یہ ان کا مبلغ علم ہے. ان بیچاروں کے پاس علم کہاں سے ہے جن کو رب کی معرفت ہی نہیں ہو سکی اور رب کریم کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے. اور حدیثوں کے ساتھ انہوں نے جو حشر کیا, اللہ کی پناہ. ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر, ظلم کیا. حیرانی والی بات ہے. دور کیوں جاتے ہیں؟ ہم تو عقائد کی بات کرتے ہیں, مضبوط مقدمے کی بات کرتے ہیں, فروع میں پڑھ کر اپنے مقدمے کو کمزور کرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ظلم کیا ہے. ان کو محدثین کی ایک تو بد دعا ہے, اس لیے محدثین کی خیر ان کو نصیب نہیں ہوئی, ان کا علم ان کو نصیب نہیں ہوا جو قرآن و حدیث والا علم تھا. پھر انہوں نے حدیثوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا نا. دعویٰ ان کا بھی ہے ہم حدیثیں مانتے ہیں, حدیثیں مانتے ہیں, حدیثیں مانتے ہیں, حدیثیں مانتے ہیں. ہم بھی حدیثیں مانتے ہیں. ہم کو منکر حدیث ہے, ہم بھی حدیثیں مانتے ہیں. حدیث دین ہوتا ہے, دین ہوتا ہے. لیکن یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, اپنی مرضی کو حکم لگائیں گے. محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ کہیں گے صحیح ہے, وہ کہیں گے صحیح ہے, یہ کہتے ہیں ضعیف ہے. ہم مانتے ہیں, ہم حدیثیں سمجھ آئی نا, ماننے کا مطلب سمجھ آیا نا. ہم حدیثیں مانتے ہیں. جی کیسے مانتے ہیں؟ اس کا معنی محدثین یہ کرتے تھے, ہم یہ کرتے ہیں. ہم حدیثیں مانتے ہیں. سمجھ تو کو نہیں آئی. ہم حدیثیں مانتے ہیں. تم حدیثیں مانتے ہیں تو کس معنی میں مانتے ہیں؟ جس معنی میں محدثین نے مانی ہے ایسے مانتے ہیں. تو محدثین نے جو حدیثوں کے اوپر حکم لگایا ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ اور محدثین نے جو حدیث کے معنی اور مطالب اور ان مفاہیم اور ان کی تعبیریں پیش کی ہیں وہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ ان کے پاس علم نبوت, علم نبوت یہ اہل کلام ہے, اہل یہ سنی نہیں, یہ اہل سنہ والجماعت سے ان کا تعلق. عقائد و اعمال میں یہ بدعتی ہیں, عقائد و اعمال میں یہ بدعتی ہیں, عقائد و اعمال میں یہ بدعتی ہیں. اللہ کی توحید کے حوالے سے یہ گمراہ ہو چکے, اللہ کی توحید کے حوالے سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے بھی گمراہ ہو چکے ہیں. یہ ان کا بس چلے تو مسلمانوں کو یہ سیدھی نماز بھی پڑھنے نہ دیں. یہ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, تعصب نہیں ہے. میں تو خود ادھر سے آیا ہوں بھائی, سب کچھ دیکھا ہوا ہے, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. ان کا بس چلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لوگوں کو عبادت بھی نہ کرنے دیں. اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں آپ کی نماز پہ؟ اعتراض کرتے ہیں نا. اچھا جی یہ رفع الیدین کرتے ہیں, رفع الیدین یہ مکھیاں مارتے ہیں. یہ تو بغلوں میں بت ہوا کرتے تھے ہیں جی, اس لیے رفع الیدین کرتے تھے. بہت پہلے کرتے تھے, بعد میں چھوڑ دیا, منسوخ ہو گیا. تمہیں کس نے بتایا؟ ائمہ دین تو کرتے ہیں. ائمہ دین تو صحابہ بھی کرتے تھے, تابعین بھی کرتے ہیں, تبع تابعین بھی کرتے ہیں, ائمہ دین بھی کرتے ہیں. سب اللہ کا دین مانتے ہیں, سب رسول اللہ کی سنت مانتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں منسوخ ہے. کیسا ہے ان کا علم؟ میں نے دعویٰ کیا تھا کہ نہیں دعویٰ کہ ان کے علم نبوت, علم نبوت میں رفع الیدین کی منسوخی کا کوئی تصور. قرآن و حدیث میں قرآن یا مسلک محدثین میں رفع الیدین کی منسوخی کی کوئی بات. اگر محدثین کو نہیں مانتے ہو تو پھر ان کا عمل بھی تو بتاؤ نا لوگوں کو کہ ان کا عمل کیا تھا. یا محدثین کے دشمن بن جاؤ, ان سے بے نیاز ہو جاؤ. کھلے لفظوں میں ہم ان کو نہیں مانتے, مانتے بھی ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ یہ ہمارا امام ہے, ہم نے ان کی پیروی کرنی, ان کو ہم مانتے ہیں. عقیدہ نہیں مانتے, ویسے ہم ائمہ محدثین کو مانتے ہیں. محدثین کو ہم مانتے ہیں, امام شافعی کو بھی ہم مانتے ہیں, مالک کو بھی مانتے ہیں, ہم بخاری کو مسلم کو بھی مانتے ہیں, فلاں فلاں کو بھی مانتے ہیں ہم, مگر ان کا عقیدہ نہیں مانتے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ ہم مانتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں ہم, مگر ان کا عقیدہ, لیکن ان کا عمل بھی نہیں لیتے, ان کا عمل بھی, مگر مانتے ہیں ہم ائمہ کو مانتے ہیں, ائمہ کو مانتے ہیں.
اللہ کے بندو بے وقوف بن گئے ہو، ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہماری عقلوں سے کیا بات نکل رہی ہے. ائمہ کو مانتے ہیں، کیا مانا ماننے کا محدثین کو؟ یہی ابن معین کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن جس راوی کو ثقہ کیا ہم اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، جس کو ضعیف کیا ہم اس کو ثقہ کہتے ہیں. لیکن یہی ابن معین کو مانتے ہیں، یہی ابن سعید القطان کو بھی مانتے ہیں، ہم شعبہ کو بھی مانتے ہیں، ہم نسائی کو بھی مانتے ہیں، فلاں جرح و تعدیل کے امام کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں. مانتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں اہل حدیث. واہ اہل حدیث، کیا شان ہے تیری. عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. یہ بڑی تیز قوم ہے، بڑی تیز قوم ہے. ایک مولانا کو میں نے سنا حدیث عبداللہ ابن مسعود بیان کرنے لگے تو 5 منٹ عبداللہ ابن مسعود کی شان میں لگا دیے. پھر لوگوں کو پتا عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت صاحب النعلین والوسادہ. کیا بات ہے. وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، سند پہ بات نہیں کی، سند بھی ثابت ہے، یہ نہیں ہے. صحابی کی شان بیان کر دو. بے وقوف ہو، عقل کے اندھو، تم اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن تم کتنے بیچارے ہو جو محدثین کا فیصلہ اس کی سند کے بارے میں وہ بھی امت کو سناؤ، ان انسانوں کو بتاؤ اس روایت کے بارے میں. ائمہ دین کی جرح و تعدیل کے ائمہ، نقاد ائمہ جو ہیں، ان کی کیا رائے ہے، کیا تحقیق ہے، یہ تو بتاؤ نا. عبداللہ بن مسعود کی شان میں کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں سمجھائی. ایک آدمی جھوٹی روایت منسوب ہوتی ہے نا، جھوٹی. ابو ہریرہ نے بیان کر دی، مثال دیتے ہیں، ابو ہریرہ سے منسوب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات منسوب کرتے ہیں. جھوٹی روایت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا جھوٹی کا. کوئی بندہ بجائے اس کی سند کا جھوٹ بیان کرے، فلاں راوی کذاب دجال جھوٹا ہے، اس روایت کو بیان کرتا ہے، وہ کہے ابو ہریرہ کی کیا شان ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے، وہ پھر روایت صحیح ہو جائے گی جھوٹی؟ ان کی کوشش ہے صحیح ویسے ایسے کرنے کی، لگتا ہے ایسے. عبداللہ بن مسعود وہ تو صحابی ہے. الصحابہ کلہم عدول. صحابہ تو سارے کے سارے معتبر دین والے ہیں. صحابہ تو سارے معتبر. صحابی تو کہے رسول اللہ نے ایسا کیا، پوچھے ہی نہیں، دیکھا ہے یہ کسی سے سنا ہے. صحابی تیری بات حق ہے. یہ صحابہ، جب یہ صحابہ کا حال ہے تو صحابہ، پھر ایک روایت میں صحابہ کی عظمت بیان کرنے کا کیا معنی؟ چلے عظمت بھی بیان کر اچھی بات ہے، لیکن سند کی تحقیق بھی تو بتائیں نا لوگوں کو. تو اس نے کیا دھوکہ دیا؟ عبداللہ بن مسعود کی شان بیان کی اور سند کے بارے میں کچھ پتا نہیں دیا، اور آگے متن سنا. لوگوں نے کہا واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. عبداللہ بن مسعود جو بیان کر رہا ہے، اتنی شان والا صحابی، یہ تو پکا ٹھکا دین ہے. پھر یہ بیچارے بہت پریشان ہو. اصل ہمیں دکھ کس بات پہ ہے؟ اللہ نے ہمیں تو دین کا علم دے دیا الحمدللہ، یہ رب کا ہم پہ فضل ہو گیا. ہمیں عام مسلمان ہمارے جو ہیں عوام، ان پہ ہمیں ترس آتا ہے. بھئی سیدھی سی میں تو رو پڑتا ہوں کبھی کبھی، کتنوں بیچاروں کو مشرک بنا کے زمین کے نیچے یہ ظالم دفن کر کے آ گئے. بھئی ہم بڑے سنگ دل لوگ ہیں، ڈاٹے ہیں، ہمیں کسی کا کچھ نہیں ہے. بھائی آپ کبھی روئے نہیں کسی انسان پہ کہ مشرک مر گیا، بدعتی مر گیا؟ افسوس نہیں ہوتا آپ کو اس بات پر؟ دل کبھی دکھی نہیں ہوا؟ اور درد نہیں ہوا کبھی اس بات کا؟ اللہ جو میں نے حق سمجھا یہ بھی سمجھ لیتا تو کیا یہ اچھا ہوتا؟ یہ کبھی نہیں سوچا آپ نے؟ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، نہ اپنے خیرخواہ ہیں نہ دوسروں کے خیر. اپنے بھی دشمن ہیں، دوسروں کو بھی دشمن ہیں. اپنے آپ پر بھی ظلم کرتے ہیں، دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں. وہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی لا یرفع یدہ الا مرتن واحدہ. بات ہے اہل حدیث کی. اہل حدیث کو سلام، اہل حدیث کو سلام. محدثین کے سامنے یوں کھڑے ہیں. یہ اہل حق کا گروہ ہے، یہ جند اللہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ نائبین رسول ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے وارث ہیں. آسمان گواہی دیتا ہے، زمین شاید اس بات پر، ان سے بڑھ کر دنیا میں زمین پر حق والا کوئی نہیں ہے. سلام اہل حدیث. آج کا اہل حدیث محدثین کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتا. اہل حدیث سے محدثین سے ہم پوچھتے، اور محدثین سے ہم پوچھتے. امام عبداللہ بن داود خریبی، عبداللہ بن داود
खुरैबी 213 हिजरी में फौत होते हैं। अल-फक़ीह वल-मुत्तफ़िक़ खतीब रहमुल्लाह की किताब है, उसके अंदर कहते हैं अगर हमें ये बात पहुंचती कि सहाबा वुज़ू में पाँव की बजाय सिर्फ नाखन धोते थे, ये रवायत पहुंचती, सहाबा क्या करते थे? सिर्फ नाखन। अगर हमें ये बात पहुंचती सहाबा असहाबे रसूल क्या करते थे, अगर ये बात बिल फर्ज वल महाल हमें पहुंचती, हमने नाखन धोने थे, पाँव नहीं धोने थे। कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जी चश्म हस्तियां हैं, ये रसूलुल्लाह की कभी मुखालफत कर सकते? जो दीन की ताबीर उन्होंने पेश किया वही हक और सही है, और यही हक हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि दीन कोई बात कहे और सहाबा कोई अमल करें? ये नहीं हो सकता। इमाम इब्न खुज़ैमा कहते हैं मुराद इत्तिबा है, सहाबा के दीन का इत्तिबा। हम सहाबा के इतने पैरोकार बनते, हम उनसे सवाल ही ना करते कि ये करते हो तो क्यों करते हो तो किस बुनियाद पे करते हो। हमने अगर सहाबा को रफ़ुल यदैन करते देखा, उनसे पूछा नहीं है ऐ सहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रफ़ुल यदैन क्यों करते हैं, आमीन बिलजार क्यों कहते हैं, इमाम के पीछे फातिहा क्यों पढ़ते हैं? हमने पूछा ये सहाबा मेयार हक है ना, मेयार ईमान है, इसलिए हम तो मुहद्दिसीन से भी सवाल नहीं करते। मुहद्दिसीन से सवाल, हमारी जुबान ना जल जाए कि हम उनसे बात करें ऐसे वैसे। अब्दुल्ला बिन मसूद वाली रवायत, आखिरी बात, ला यरफ़ यदा इल्ला मर्रतन, आप एक ही बार रफ़ुल यदैन करते थे। माना क्या है इस रवायत का कि एक ही नमाज में एक ही बार रफ़ुल यदैन करते हैं। पेश ये भी करते हैं, इस रवायत को करते हैं कि नहीं? रफ़ुल यदैन ना करने पर यह रवायत आपको पेश करेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस है ला यरफ़ु यदा इल्ला मर्रतन वाहिदा, नबी पाक ने एक ही बार रफ़ुल यदैन किया था। वित्रों में रात को कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? समझ तो नहीं आई? ला यरफ़ु यदा इल्ला मर्रतन शुरू नमाज में भी किया, फिर वित्रों में कर लिया। ला यरफ़ु यदा इल्ला मर्रतन वाहिदा, नबी एक ही बार करते थे, लेकिन हम आपकी बात कहाँ मानते, हम 2 बार भी कर लेंगे अगर हमारे दिल में आया तो। क्या ख्याल है? समझ तो नहीं आई भाई? रवायत तो वो पेश करो जिस पर तुम्हारा अमल है, बेशक ज़ईफ़ ही सही। मुहद्दिसीन ने रद्दी की टोकरी में कोई रवायातें झूठी मोटी फेंक दी हों और झाड़ पूछ कर आपने उनको दीन बनाया हो, बताओ तो सही वो कौन सी जिस पर तुम्हारा अमल है? ला यरफ़ु यदा इल्ला मर्रतन वाहिदा। हाफ़िज़ नबवी कब फौत हो गए? 676 में। उनकी किताब है खुलासतुल अहकाम, उसका इत्तफ़क़ू अला ज़ाफ़िही। ये अब्दुल्ला बिन मसूद वाली जो रवायत है, इसके ज़ईफ़ होने पर अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है। अइम्मा का क्या है? समझाती बात अपनी बात है या नबवी रहमुल्लाह की बात है? किसकी बात है? नबी की तहक़ीक़ है ना। जब हमने देखा कि ये तहक़ीक़ मबनी बर हकीकत है, जी 100% जी। हमें तो अइम्मा मुहद्दिसीन से लेकर नबवी तक एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलता जो अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस को सही कहता हो। जब ऐसे नहीं मिलता तो फिर नबी की तहक़ीक़ सही। बात समझ आती है कि नहीं? अब हमारे बाद उलमा कह देते हैं इसके अंदर सुफियान सौरी का अनन है। ये एक इल्मी बात है, सुफियान सौरी का अनन है। हम कहते हैं अनना हो या ना हो, अनना हो या हो। अगर अइम्मा दीन ने जर और तादील का इम्मा ने, अबू हातिम राजी ने, इब्न हिब्बान ने, दारकुतनी ने इस हदीस पर नकद कर दिया तो ये हमारा दीन बन सकता? और हम उनसे पूछने की कभी जसारत भी नहीं कर सकते। इमाम दारकुतनी से, अबू हातिम राजी से, इब्न हिब्बान से, इमाम नसाई और फलां से आप इस रवायत पर क्यों नकद करें, इसको क्यों ज़ईफ़, क्यों खता, क्यों वाम और गलती करार देते हो? हमारे अंदर ये जुर्रत नहीं है। मुहद्दिसीन से पूछेंगे नहीं वजह क्या है इसके ज़ईफ़ होने की, ये वजह हमने नहीं। अगर बयान कर दें उनका शुक्रिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्र है कि जो अल्लाह ने इल्म उनके वास्ते से हम तक दिया। अगर इतनी सी बात हो मुहद्दिसीन कह दें ये रिवायत ज़ईफ़ है और वो मुत्तफ़क़ुन अलैह, मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो रिवायत ज़ईफ़ है,
اور کوئی وجہ بھی اس کی کوئی نہیں ہے ضعف کی، پھر بھی وہ ضعیف ہی ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ہے اہل الحدیث۔ یہ کون ہے؟ اہل الحدیث۔ ہم نے محدثین سے کبھی سوال نہیں کیا، ان سے پوچھا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں ایک حقیقت کو عام کر دو، علم نبوت صرف اہل حدیث کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس بھی ہے وہ دوسرا علم ہے جو اللہ نے آسمان سے نہیں اتارا، جو محمد رسول اللہ پہ نہیں اترا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔